الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی عمرہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سٹوری جو ہے تھوڑی پرانی ہے، تقریباً 2007 کی، جب میں جو ہوں ایک بالکل ینگ ٹین ایجر تھی، اور ارلی ٹینز میں یمکن سے 13 ایئرس کی میں تھی جب میں نے پہلی بار عمرہ کیا، اور تب کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہر عمر میں اور ہر سٹیج پہ انسان کے الگ الگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ تو اگر میں سوچوں کہ میں اگر آج عمرے پہ جاؤں، انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں تب جاؤں، تو کیفیات کچھ ڈفرینٹ ہوں گی۔ اور جب میں نے پہلی بار عمرہ کیا، جب میں 13 سال کی تھی، تب کیفیات کافی ڈفرینٹ تھیں، جو ہے بہت ڈفرینٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو 2007 میں 7th کلاس میں تھی میں، تب جب سمر ویکیشنز سے پہلے کچھ میں جب ارلی ٹینز میں یا جب چھوٹی تھی، تو میں جب دعا مانگتی ہوتی تھی تو پتہ نہیں تب وہ کیفیت تھی جو اب نہیں ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ہو، لیکن وہ اب اس طرح سے کیفیت نہیں ہے کہ جب میں دعا مانگتی تھی تو میں اتنے یقین کے ساتھ مانگتی تھی کہ یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے، ایسا یقین ہوتا تھا دعا کرتے ہوئے۔ تو جب ہم نے جس سال عمرے پہ جانا تھا، تو اس سال بھی بس میں نے یہ دعا کی کہ ہم عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے تھا کہ ہاں یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، مطلب یہ دعا تو قبول ہونی ہی ہونی ہے، اتنے یقین کے ساتھ وہ دعا کی تھی۔ اور یہ اس وقت کی تھی جب ہمارے پاسپورٹ تک بھی بنے ہوئے نہیں تھے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور اپنے گھر کا مہمان بنایا بہت ہی کم عمری میں، اور الحمدللہ ہم لوگ سمر ویکیشنز میں ہی میں اور میری فیملی ہم سب گئے۔ تو مشکلات سفر کی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس عمر میں کچھ آپ کو تو بس اپنے چپس اور بسکٹ ہی سنبھالنے کی فکر ہوتی ہے، کیا پاسپورٹ سنبھالنا، کیا بورڈنگ ہے یا کچھ ہے، ٹکٹس ہیں، وہ سب تو امی ابو کے ہی ذمہ ہوتا ہے۔ تو خیر ہمارا بھی یہی تھا، سب ذمہ داریاں امی ابو کے اوپر ہیں، اور ہم بس اپنے چپس اور بسکٹ سنبھال کے اور اپنی دعاؤں والی کتاب اور پیجز سنبھال کے وہ سب تیاری کر کے چلے تھے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں لاہور ایئرپورٹ سے ہم نے 14 اگست کو ہماری فلائٹ تھی۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں جیسے یہ ڈیٹ۔ تو الحمدللہ سب کچھ بڑے آسانی سے ہو گیا۔ جدہ لینڈ کیے، اور جدہ سے پھر ہم مکہ بسز کے تھرو گئے۔ پھر ہم ہوٹلز میں اپنے سارا سامان رکھ کے تو ہم لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلے۔ تو وہاں پہ ایک گرین کارپیٹ ہوتا ہے، تو وہی امی ابو نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھتے رہنا ہے، نیچے دیکھ کے چلنا ہے، اور جب گرین کارپیٹ ختم ہوگا تب آپ نے آنکھیں اٹھانی ہیں اور دعائیں مانگنی ہیں۔ تو گرین کارپیٹ کو دیکھتے چلتے، جب میں ایک 13 ایئر جو ایج کی ایک بچی کی بات بتاؤں، تو کیوروسٹی اور ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ بیچ بیچ پہ بھی میں تو نگاہیں اٹھا کے ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچھا کہیں سے جھلک نظر آ جائے گی نا خانہ کعبہ کی۔ تو خیر بالکل اسٹرکٹلی فالو نہیں کیے رولز کے، نیچے ہی دیکھ کے چلنا ہے۔ تو خیر جب چلتے گئے، پھر گرین کارپیٹ ختم ہوتی ہے تو آپ نظریں اٹھا کے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ مومنٹس میرے خیال سے کوئی بھی انسان ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے، وہ بہت اسپیشل ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال سے آپ نے پتہ نہیں کتنی دعائیں رٹی ہوں یا کیا کیا کہ یہ کرنا ہے، یہ مانگنا ہے یا یہ کہنا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو اس وقت جو مجھے پرسنلی یاد ہے وہ یہ کہ بس خانہ کعبہ تھا اور ایک نور کی بارش تھی، مطلب اتنی روشنی، اتنا نور، روشنی الگ ہوتی ہے اور نور الگ۔ ہم لوگ
اور بھی ایونٹس میں جاتے ہیں ہم لوگ, کئی گیدرنگس میں جاتے ہیں جہاں بڑی روشنیاں ہوتی ہیں, لائٹس ہوتی ہیں, لیکن نور نہیں ہوتا, لائٹس ہوتی ہیں وہ. تو جو نور ہے نا وہ آپ کو اللہ کے گھر میں ہی محسوس ہو سکتا ہے. تو وہ تہجد کا وقت تھا اور محسوس کیا کہ جیسے بارش ہو رہی ہے اور نور کی بارش ہو رہی ہے. الحمدللہ وہ پہلا ٹائم تھا جب کہ خانہ کعبہ کو دیکھا. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ عمرہ کر کے صفا مروہ سب الحمدللہ خیریت سے ہو گیا, واپس آ گئے. پھر جو ہے اب جب میں اس وقت کی بات کروں کہ 13 سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے شاید بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن شاید بچے تھک بھی جاتے ہیں یا لیکن مجھے نہیں یاد کہ تھکاوٹ کا کوئی بھی اثر ہم نے یا کسی نے ہماری فیملی میں سے کسی نے بھی ظاہر کیا ہو کہ ہم تھک گئے ہیں. کوئی ایسی تھکاوٹ والی بات ہی نہیں تھی الحمدللہ. پھر جو ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈے تو نہیں, لیکن کچھ دن بعد جو ہے ہم نے طواف سیکنڈ عمرہ جب کرنا تھا تو اس کے لیے ہم لوگ دوبارہ سے طواف دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں, اور احرام باندھ کے دوبارہ سے آئے سیکنڈ عمرہ کے لیے. تب جو ہے ہمارا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو ہاتھ مطلب کہ آپ لگانا ہے. تو جو ہوتا ہے حجر اسود والی جگہ وہاں تو بہت رش ہوتا ہے, اور سچ میں ہم لوگ تو وہ ڈر بھی رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں ہمارے پیرنٹس نے یہی کہا کہ آپ اس طرف جو ہے یہاں دوسری سائڈ میں رش کم ہوتا ہے تو یہاں سے آپ نے ٹچ کر لینا, ہمیں ساتھ لے گئے تھے. تو اس وقت جب پہلی بار خانہ کعبہ کو ٹچ کیا تو وہ بھی فیلنگز میں کہوں گی کہ بیان کے لیے الفاظ نہیں ہیں, لیکن اسی طرح تھا کہ اس وقت کوئی دعا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی یاد رہی ہو کہ ہاں یہ مانگنا تھا وہ مانگنا تھا. بس خانہ کعبہ کو ٹچ کیے اور یہی محسوس ہوا ہے مطلب سر سے لے کے پاؤں تک کہ اللہ نے نعمتیں کتنی عطا کی ہوئی ہیں. مطلب اللہ کی شکر گزاری کے علاوہ اس ایج میں بھی مطلب 13 سال کی عمر میں مجھے بس یہ تھا کہ بس شکر ہے الحمدللہ کہ اس جگہ پہ آپ اور شاید کچھ مانگ ہی نہ پائیں, یا پتہ نہیں سب کا الگ الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. میرے ساتھ تو یہی تھا کہ میں کچھ بس جب خانہ کعبہ کو ٹچ کیا تو شکر ہی نکل رہا تھا کہ بس شکر ہے کہ ہم یہاں ہیں, ہم مطلب ہماری اوقات کیا ہے اور ہم یہاں کھڑے ہیں, اور اس پہ بس میں تو شکر ہی کر پائی تھی. اور مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی اس وقت دعا کوئی مانگی تھی. اور خیر اس وقت کی جو عمر ہوتی ہے اس میں دعائیں بھی کیا گریڈز کی ہو گئیں, پاس ہو جائیں اور اچھے مارکس آ جائیں. تو یہ ایک ریگریٹ یا کہہ لیں یا ایک ابھی بھی دل میں ہے کہ اب اگر جاتے تو دعائیں بہت مختلف ہوتیں, تب جو دعائیں مانگی تھی وہ بہت مختلف تھیں. لیکن یہ کہ جو بس اللہ قبول فرمائے. اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی جب ہم گئے مدینہ تو وہاں پر بھی الحمدللہ ایک الگ ہی فضا تھی. مدینہ میں بھی بس وہ عجیب کیفیت وہ بیان سے باہر ہے. پھر وہاں پہ ایسا ہوا کہ کچھ موقع ایسے آئے کہ جس طرح سے کبھی کوئی بزرگ خاتون ہیں ان کو ہیلپ چاہیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا, یا کوئی بزرگ ہیں ان کو پانی چاہیے تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا, حالانکہ ہم زبان بھی نہیں تھے, مجھے یاد بھی نہیں ہو کس ملک سے تھیں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے موقع میرے خیال سے اللہ دے رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ نیکیاں جو ہے نا جھولی میں ڈال دے وہ ہماری. تو کبھی کسی کی ہیلپ ہو گئی, کبھی کسی کو پانی پلا دیا. تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے چھوٹے چھوٹے کام وہاں پہ کرتے رہے. بس یہ ایک چھوٹی سی جرنی تھی جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. جزاک اللہ خیر.